آج ہم تاریخ کے ایک اہم بلکہ بہت ہی اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں، 1514 کی جنگ چالدران۔ جی بالکل، یہ وہ جنگ تھی جس نے سلطنت عثمانیہ اور جو نئی صفوی سلطنت ابھر رہی تھی ان دونوں کے مستقبل پر بڑے گہرے اثرات ڈالے۔ اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جی، یہ معلومات بنیادی طور پر یوٹیوب چینل ہسٹری وتھ سہیل کی ایک ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے۔ اچھا۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ اس جنگ کے واقعات کیا تھے، اصل وجوہات کیا تھیں اور پھر نتیجے میں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ذرا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ذرائع میں جو سب سے پہلی وجہ بتائی جاتی ہے وہ تو مذہبی اختلاف ہے۔ ہاں، یہ تو بہت واضح ہے، یعنی عثمانی سلطان سلیم اول وہ کٹر سنی حکمران تھے، صحیح۔ اور دوسری طرف صفوی شاہ اسماعیل اول، ذرائع انہیں غالی شیعہ کہتے ہیں، یعنی شیعہ عقائد میں کافی شدت رکھنے والے۔ تو یہ نظریاتی فرق بہت بڑا تھا۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ تھی؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسا آپ کہہ رہے ہیں، صرف مذہب نہیں تھا، سیاسی کشیدگی بھی بہت تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہ اسماعیل پر یہ الزام تھا کہ وہ عثمانی علاقوں میں، خاص طور پر ایشیا والے حصوں میں شیعت پھیلا رہے تھے۔ اچھا، یعنی سلطنت کے اندر؟ جی، اور سلطان سلیم اسے اپنی سلطنت کے لیے آپ کہہ لیں ایک بڑا خطرہ یا فتنہ سمجھتے تھے۔ مطلب اندرونی استحکام کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ اور پھر وہ بات بھی تھی کہ شاہ اسماعیل نے عثمانی مخالف شہزادوں کو پناہ دی بھی تھی، جیسے وہ شہزادہ مراد کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، ان کی کھلم کھلا حمایت کرنا تو سیدھا سیدھا سلطان کی حکمرانی کو چیلنج کرنا تھا۔ تو اسی پس منظر میں سلطان سلیم نے پہلے مغرب میں اپنی سرحدیں محفوظ کیں اور پھر مشرق یعنی ایران پر نظر جما لی۔ جی ہاں، اور ذرائع یہاں ایک بہت ہی آپ کہیں سخت اقدام کا ذکر کرتے ہیں کہ سلطان نے اپنی سلطنت میں شیعہ آبادی کی مردم شماری کروائی۔ اور یہ مواد بتاتا ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ شمار ہوئے، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 40,000 کو قتل کر دیا گیا اور باقیوں کو قید۔ یہ اعداد و شمار میں واضح کر دوں انہی ذرائع سے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ اچھا، اب ذرا میدان جنگ کی تیاریوں کی طرف آتے ہیں۔ عثمانی فوج کیسی تھی؟ عثمانی فوج کافی بڑی تھی۔ ذرائع کہتے ہیں تقریباً 1,20,000 سپاہی تھے، اور ان کی خاص بات تھی ینیچری۔ ہاں، ینیچری تو بہت مشہور تھے۔ جی، سلطان کے وفادار، تربیت یافتہ پیادہ فوجی، اور ان کے پاس تھیں اس دور کی جدید بارودی رائفلیں، اور سب سے اہم ان کا توپ خانہ بہت طاقتور تھا۔ اور صفوی فوج؟ صفوی فوج تعداد میں کچھ کم تھی، تقریباً 80,000، لیکن یہ تازہ دم تھے اور بہت بہادر گھڑ سوار تھے، بجلی کی طرح حملہ کرنے میں ماہر۔ لیکن ایک فرق تھا۔ جی، بہت بڑا فرق، ان کے پاس توپ خانہ نہیں تھا۔ اچھا، سلطان سلیم کا تبریز تک کا سفر کیسا رہا؟ یہ تو لمبا سفر تھا۔ بہت مشکل سفر تھا، 1200 میل، 126 دن لگے، اور راستے میں شاہ اسماعیل کی حکمت عملی تھی کہ علاقے ویران کر دو۔ اچھا، تاکہ دشمن کو رسد نہ ملے۔ بالکل، تو عثمانی فوج کو کھانے پینے کی شدید قلت ہو گئی اور سپاہیوں میں آپ کہیں بددلی پھیلنے لگی۔ یہاں تک کہ فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، ذرائع کے مطابق۔ جی ہاں، حالات اتنے خراب تھے، لیکن پھر سلطان سلیم نے خود ایک بہت پرجوش تقریر کی، فوج کی غیرت کو للکارا، انہیں یاد دلایا کہ وہ لڑنے آئے ہیں، بھاگنے نہیں۔ اس تقریر نے کافی اثر کیا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا، 24 اگست 1514، وادی چالدران۔ جی، 2 رجب 920 ہجری، اور جنگ کا آغاز ذرائع کہتے ہیں سلطان سلیم کی طرف سے ہوا۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شاہ اسماعیل کے سالاروں نے رات کو حملہ کرنے کا کہا تھا۔ ہاں، تاکہ وہ عثمانی توپ خانے سے بچ سکیں، لیکن شاہ نے کہا کہ نہیں، دن کی روشنی میں لڑیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جنگ شروع ہوئی تو شاہ اسماعیل نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں دونوں بازوؤں پر اتنا زبردست حملہ کیا کہ ایک وقت لگا شاید عثمانی فوج پسپا ہو جائے گی۔ لیکن پھر عثمانیوں کی ٹیکنالوجی کام آئی۔ ینیچری نے رائفلوں سے فائر کھول دیا، اور مرکز میں جو توپیں تھیں انہوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ یعنی توپ خانے نے بازی پلٹ دی۔ بالکل، وہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ صفوی گھڑ سوار اپنی تمام بہادری کے باوجود توپوں کی اس آگ کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ کتنا نقصان ہوا صفویوں کا؟
ذرائع کے مطابق بہت بھاری۔ اندازہ ہے کہ 25,000 لاشیں میدان میں رہ گئیں۔ خود شاہ اسماعیل شدید زخمی ہوئے اور بمشکل وہاں سے نکل پائے۔ تو یہ تو واضح فتح تھی عثمانیوں کی۔ جی بہت واضح۔ اور اس کے بعد 4 ستمبر 1514 کو سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے تبریز میں داخل ہوئے۔ وہاں کتنا عرصہ رکے؟ زیادہ نہیں، صرف 8 دن۔ شاہی خزانہ قبضے میں لیا اور کہا جاتا ہے کہ 1000 ماہر کاریگروں کو اپنے ساتھ استنبول لے گئے۔ لیکن پورا ایران فتح کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فوج تھک چکی تھی، رسد کے مسائل تھے اور واپسی کے لیے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ شاید بغاوت کا بھی خطرہ ہو، تو سلطان نے مزید آگے بڑھنے کے بجائے استنبول واپسی کا فیصلہ کیا۔ لیکن کچھ علاقے تو ملے۔ جی بالکل، دیار بکر اور کردستان کے اہم صوبے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔ ایک اور سخت قدم کا بھی ذکر ہے، ایران سے تجارت پر پابندی۔ جی، سلطان سلیم نے ایران کے ساتھ تجارت کو بالکل ممنوع قرار دے دیا اور حکم نہ ماننے والے تاجروں کے لیے سزائے موت مقرر کی۔ یہ شاید معاشی دباؤ بڑھانے کا طریقہ تھا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، چالدران میں عثمانی کامیابی کی بڑی وجوہات کیا تھیں؟ میرے خیال میں 2 بڑی وجوہات نمایاں ہیں۔ ایک تو ان کی جدید فوجی ٹیکنالوجی یعنی توپ خانہ اور بندوقیں، اور دوسری خود سلطان سلیم کی قیادت۔ وہ مشکل وقت میں فوج کو سنبھالنے میں کامیاب رہے۔ اس جنگ نے خطے میں طاقت کا توازن بدلا اور عثمانی سرحدیں مشرق میں پھیل گئیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات جو ان ذرائع کو پڑھ کر ذہن میں آتی ہے، جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے، جی، کہ اتنی بڑی فتح کے بعد بھی سلطان سلیم نے پورا ایران فتح کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ واقعی صرف فوج کی تھکاوٹ تھی، یا اس میں کوئی گہری اسٹریٹجک سوچ بھی ہو سکتی تھی؟ شاید ایک کمزور صفوی ریاست ان کے لیے زیادہ بہتر تھی، بجائے اس کے کہ وہ ایک بہت بڑے غیر مستحکم علاقے پر براہ راست قبضہ کرتے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔